امام غزالی کے ناقدین نے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عقل کا مخالف ثابت کرنے کے لیے جو سب سے بڑی دلیل اور سب سے بڑا ہتھیار استعمال کیا وہ امام غزالی کی اپنی کتاب تحفۃ الفلاسفہ کا 17واں باب ہے کہ جو خرق عادت کے بارے میں آپ نے لکھا۔ ان کے مخالفین کہتے ہیں کہ امام غزالی نے کاز اور ایفیکٹ کا انکار کر دیا، یعنی سبب اور مسبب کا انکار کر دیا، اور امام غزالی نے وہاں پر ایک مثال پیش کی جو مخالفین نے بڑا اس کا استہزاء کیا، مذاق اڑایا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آگ روئی کو چھوئے اور روئی نہ جلے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگ روئی کو نہ چھوئے لیکن پھر بھی روئی جل اٹھے۔ تو یہاں پر ان کے مخالفین نے کہا کہ امام غزالی تو کازیلٹی کے ہی خلاف ہیں، یعنی وہ کاز اور ایفیکٹ، سبب اور اس کے اثر، علت اور معلول ہی کے خلاف ہیں۔ حالانکہ تحفۃ الفلاسفہ کے اسی باب کے اندر امام غزالی نے جب باب کا آغاز کیا تو وہ کاز اور ایفیکٹ کے خلاف نہیں ہے، بلکہ وہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اثر کرتی ہیں بھی تقدیر اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو آپ وہاں پر فاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کو اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں، وہاں پر آگ کو جلانے کا فاعل حقیقی نہیں مانتے۔ بلکہ ان کی عبارت کو غور سے دیکھا جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب باب کا آغاز کیا تو وہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آگ روئی کو چھوئے اور اس کو آگ لگ جائے، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ روئی اور آگ کا آپس کے اندر کوئی ملاپ نہ ہو، وہ نہ ملیں اور پھر بھی اس کے اندر آگ بھڑک اٹھے۔ تو یہاں پر منطق کے طلبہ بہت غور کریں کہ امام غزالی یہاں پر ضرورت کی نفی کر رہے ہیں، اور منطق پڑھنے والے جانتے ہیں کہ ضرورت کس چیز کو کہتے ہیں، کہ جہاں پر ہم محمول کے موضوع کے لیے محمول کا جو ثبوت ہے وہ اس طرح سے ضروری قرار دے دیں کہ ان دونوں کا آپس میں انفکاک یعنی جدا ہونا ممکن ہی نہ ہو۔ تو امام غزالی دراصل اس بات کی نفی کر رہے ہیں، اور جب اس کے روئی کے جلانے اور نہ جلانے دونوں کی ضرورت کی نفی کی تو منطق پڑھنے والے طلبہ پر یہ بات بہت روشن ہے کہ اس سے قضیہ امکان اور امکان خاص ثابت ہوگا۔ تو یہ ممکنہ خاصہ ہوا، یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آگ جلا بھی دے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نہ بھی جلائے، روئی جل اٹھے اور نہ بھی جل اٹھے، تو یہ دونوں کام ہو سکتے ہیں۔ وجہ صرف اس کی یہ ہے کہ درمیان میں جو اصل فاعل ہے وہ آگ نہیں ہے بلکہ تقدیر الہی اور ارادہ الہی ہے۔ یہی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف ہے۔ تو اب یہاں پر یہ کہنا، اچھا اب یہ جو بات امام غزالی نے کی تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی آپ کے مخالفین ہیں وہ ظاہر سی بات ہے مسلمان تو ہیں، اور ایک مسلمان کا ایمان جو بنیادی ہے وہ قرآن کریم کے اوپر ہوگا۔ تو اب جب قرآن کریم کے اندر ہم جا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کاز اور ایفیکٹ والی بات جس کا امام غزالی کے مخالفین امام غزالی پہ رد کر رہے ہیں، خود قرآن کریم نے کس طرح سے بیان کیا۔ کہیں پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ جو چاہتا ہے ارادہ فرماتا ہے کرتا ہے۔ کہیں پر ارشاد فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، کہ تم کیا چاہو مگر یہ کہ چاہے اللہ رب العالمین۔ تو ہمیں اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ اس کے اندر شامل ہے، تبھی وہ چیز کوئی وقوع پذیر ہوتی ہے۔ امام غزالی اسی بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، یہی ہمارا یہاں پر مقصد ہے۔